حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا پر آباد کیا اور اس دنیا پر رہنے کے لیے اس کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بلا مانگے اس کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ دنیا آباد ہے اور زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ تو ان نعمتوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی اور ان پر زندگی کا دار و مدار ہے، ان کے بغیر زندگی کا تصور مشکل ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت پانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کی صورت میں ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے بارش کہ جس کا مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان بادلوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، ان کو پھر مختلف ملکوں علاقوں کی طرف بھیجنا، روانہ کرنا اور پھر بارش برسانا، پانی نازل کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کا ایک بنایا ہوا نظام ہے جس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں جن کو غیب کی چابیاں کہا جاتا ہے، ان میں سے بارش، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، ان 5 چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا، اور ان میں سے ایک چیز بارش، یعنی بارش اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کب ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، کہاں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، کتنی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے فوائد، اثرات، نتائج کیا ہوں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی یہ بھی اللہ کو علم ہے، کسی کے لیے فائدہ مند ہوگی، کسی کے لیے نقصان دہ ہوگی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور کب ختم ہوگی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ مکمل علم بارش کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانتا ہے۔ اس کو غیب کی چابیوں میں سے ایک چابی قرار دیا گیا، یعنی غیب یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کی ابتدا، اس کی چابی، اس کو چابی کہا، غیب نہیں کہا، غیب کی چابی کہا، یعنی مکمل غائب، اس کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی جان سکے، یہ ایک سامنے نظر آنے والی چیز ہے جس کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، بادل نظر آتے ہیں، پھر بھی اس کے بارے میں پوری خبر یہ کسی کو نہیں، اس کو غیب کی چابی کا، یعنی جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس اس سے اگلی باتیں یہ کہاں سے ہو سکتی۔ تو سائنسدان، محکمہ موسمیات والے اگر پیشین گوئی کرتے ہیں، کوئی خبر دیتے ہیں، کوئی اندازہ لگاتے ہیں بارش کا، تو وہ بھی آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں بیٹھ کر، چاردیواری کے اندر بیٹھ کر یہ اندازہ نہیں لگاتے، وہ باہر
فضا کا معائنہ کرتے، بادلوں کا جائزہ لیتے، ہواؤں کا رخ دیکھتے، ان کی کثافت کو مارتے، پھر کہیں جا کر وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بارش کا امکان ہے، فلاں علاقے میں بارش ہوگی، فلاں دن بارش ہوگی۔ یہ بھی ایک موٹا موٹا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی سب کچھ دیکھ کر بتایا جاتا ہے۔ یہ غیب کا علم نہیں، اور یہ تو صرف اندازہ ہے بارش کے ہونے کا، اس کی اگلی تفصیلات اس کا کچھ علم نہیں۔ ایک ہی شہر کے اندر ایک علاقے میں بارش ہوتی ہے، دوسرے میں نہیں ہوتی، ایک جگہ پر تھوڑی ہوتی ہے، دوسرے پر زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ باقی تفصیلات اس کا تو بالکل ہی کسی کو کوئی علم نہیں، اور اس بارش کے بعد اس کے نتائج یہ کیا ہوں گے اس کا بھی کوئی علم نہیں۔ تو یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی نعمت ہے، اس کا فضل ہے، جو اس نے انسانوں پر کیا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ نظام بنا ہے۔ اس کے بغیر زندگی مشکل ہے، زمین پر رہنا مشکل ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان هو الذی ارسل الرياح بین یدی رحمتہ، وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے۔ یہاں رحمت بارش کو قرار دیا گیا، تو بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور جب یہ نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو اس کی علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر اس سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے اچانک وہ بارش برسنا شروع نہیں ہوتی، بلکہ پہلے اس کی کچھ علامات یہ ظاہر ہوتی ہیں، بادل ظاہر ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، اس کے بعد جا کر پھر بارش برسنا شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام اور قدرت، اس کا کمال ہے کہ اگر اچانک ہو تو پھر پریشانی ہو سکتی ہے، مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے اس کے آثار، اس کی نشانیاں یہ ظاہر ہوتی ہیں تاکہ انسان باخبر ہو جائے اور احتیاط اس کا پہلے اختیار کرے۔ اور فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پھر اس کے بعد ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور پانی پر بھی ماءً طَهُورًا فرمایا، طہارت والا، صاف ستھرا، پاکیزہ، صاف کرنے والا، پینے کے قابل، استعمال کے قابل۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ جہاں سے یہ پانی ہوتا ہے وہ غارات بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں، وہ پانی تو نمکین ہے، سمندروں کا پانی نمکین ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، استعمال کے قابل نہیں ہے۔ تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھرا پانی جو ہے وہ اٹھا کر بادلوں کی شکل میں ہماری طرف بھیجتے ہیں۔ فرمایا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے زمین کو آباد کریں، زمین کو زندگی عطا کریں، زمین کی مخلوقات کو ایک نئی تازگی عطا فرمائیں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور فرمایا کہ ہم یہ پانی پلائیں جو ہم نے چوپائے جانور پیدا کیے ہیں ان کو، اور جو انسان دنیا میں آباد کیے ہیں ان کو۔ تو گویا کہ انسانوں کی اور جانوروں کی پانی کی ضرورت اس بارش کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا دوسری جگہ پر وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، آسمان سے بارش اتاری، فَأَخْرَجْنَا بِهِ جَنَّاتٍ
جنات کل شیء، اور اس پانی کے ذریعے سے نبات کل شیء، ہم نے ہر چیز کا سبزہ انگوری اس کو نکالا ہے. اخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا، اس سبزے سے، اس انگوری سے ہم پھر طے بتایا دانے یہ اگاتے ہیں، اللہ جات حاصل ہوتے ہیں، فصلیں حاصل ہوتی ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں. یہ دوسرا بڑا اس کا فائدہ ہے. پہلے انسانوں کی ضرورت، جانوروں کی ضرورت وہ ذکر فرمائی کہ ان کے پینے کے کام آتا ہے، ان کی پیاس بجھتی ہے. اور یہاں پر پودے، فصلیں، پھل، پھول، جڑی بوٹیاں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اس بارش کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں. تو ہر چیز اس کے اندر آ گئی، ہر زندہ چیز، تمام مخلوقات اس پانی کی محتاج ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل کرتے ہیں. اس لیے فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہم نے اس پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. جس کے اندر بھی روح ہے، جس کے اندر بھی زندگی ہے، اس کا دار و مدار پانی پر ہے، اس کی بنیاد یہ پانی ہے. پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی، اپنی زندگی کو قائم نہیں رکھ سکتی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بادل وغیرہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دیتے. شروع میں تو آپ گھبراہٹ کا اظہار کرتے، آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ بارش کی امید ہوئی ہے، بادل ہوئے ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں، پریشان لگ رہے ہیں. تو فرمایا کیا پتا اس کے اندر کیا کچھ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں، اللہ مسک عبادت کر، بغائی نہ کر، بچ رحمت کر، اہلی بلد کر میت. یا اللہ اپنے بندوں کو پانی پلا، اپنی مخلوق جانوروں کو پانی پلا، اپنی رحمت کو بکھیر دے، پھیلا دے، اور مردہ زمین کو زندہ کر. اور فرماتے اللہم سیبا نافعا، سیبا نافعا، یا اللہ اس کو نفع والی بارش بنانا، نقصان والی بارش نہ بنا. اللہم نسألک خیرا وخیر ما فیہا وخیر بما ارسلت بہا. یہ دعا کیا کرتے یا اللہ ان بادلوں کے، اس بارش کے اندر، اس ہوا کے اندر جو خیر ہے، جو فائدہ ہے، اس کا ہم سوال کرتے ہیں. جس بلائی کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے اس کا سوال کرتے ہیں. اور ان بادلوں میں، ان ہواؤں میں، اس بارش میں یا اللہ اگر کوئی خطرہ ہے، اگر کوئی شر ہے، اگر کوئی نقصان ہے، اس سے ہم تیری پناہ میں ہمیں محفوظ رکھنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. آپ کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ تیری نعمتیں ہم سے چھن جائیں، اس سے ہمیں بچانا، اور جو عافیت اور سلامتی تم نے عطا فرما رکھی ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں، اس سے بچانا. اور اپنی اچانک پکڑ سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ میں آتے ہیں. استغفار کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی مانگا کرتے ہیں. اور جب بارش شروع ہو جاتی تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر رات کو بارش ہوئی، صبح آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ بندے انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا ہے، میرا انکار کیا ہے، میری ناشکری کی، اور کچھ بندوں نے میرا شکر ادا کیا ہے، مجھ پر ایمان لائے.
آپ نے اس کی وضاحت ہوگی کہ رات بارش ہوئی ہے، جن لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اللہ کے برسانے سے ہوئی ہے، اللہ نے رحمت فرمائی ہے، میں وہ اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور طرف اس بارش کی نسبت کی ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں ستارے کے فلاں جگہ پر آنے سے ہوئی ہے، کسی اور کی نسبت کی، فرمایا کہ یہ میرے نہ شکرے ہیں، میرا انکار کرنے والے ہیں، میری نعمت کی ناقدری کرنے والے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فوائد حاصل کرتے ہیں، لیکن نام کسی اور کا لیتے ہیں، نسبت کسی اور طرف کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ میرے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں۔ تو بارش آنے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی خیر کا سوال کرنا چاہیے، اور بارش کے دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے نفع کی دعا کرنی چاہیے، اور بارش کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل، اس کا خاص انعام، یہ اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم کی کہ ایک اذان کے وقت، اذان سے اقامت تک یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور ایک میدان جنگ میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور ایک فرمایا بارش کے نازل ہونے کے وقت یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا یہ موقع ہے، اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرنی چاہیے۔ اور بارش کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے، اس کے نقصانات ہونے شروع ہو جائیں، اصل میں تو یہ نعمت ہے، انسانی زندگی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہ فصلیں ہو سکتی ہیں، نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں، نہ انسان زندہ رہ سکتے ہیں، نہ آب و ہوا یہ خوشگوار ہو سکتی ہے، یہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن انسانوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے بعض اوقات وہ ضرورت سے زائد بارش ہوتی ہے، پھر نقصانات ہوتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بلڈنگیں مکانات گرتے ہیں، فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، یہ بھی انسانوں کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کی ناشکری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو میں ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، سب کا خیرات کرنا چاہیے، اور ایسے جو متاثرین ہیں ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کا سہارا بنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اللہم حوالینہ ولا علینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا ہے۔ ایک جمعے کے اندر خطبے کے دوران ایک آدمی نے آ کر سوال کیا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے بارش نہیں ہو رہی، بارش کی دعا فرمائی۔ آپ نے بارش کی دعا فرمائی، جمعے کے دوران بارش شروع ہو گئی، اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی، اگلے جمعے پھر وہی آدمی یا کوئی اور کھڑے ہو کر اس نے التجا کی، سوال کیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش روک دے۔ آپ بارش کی وجہ سے نقصانات ہونے شروع ہو گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمائی، اللہم حوالینہ ولا علینا، یعنی بارش کے رکنے کی، اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے، بارش کے رکنے کی دعا نہ کریں کہ یا اللہ بارش کو روک دے، یہ دعا کریں کہ یا اللہ جہاں ضرورت ہے وہاں اس کو لے جائے، ہو سکتا ہے کسی جگہ پر ضرورت ہو تو وہاں چلی جائے گی بارش، اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہم سے اس کو ہٹا دے، اللہم حوالینہ، یا اللہ ہم سے ادھر ادھر بارش کو لے جائے، ولا علینا، ہمارے اوپر نہ برسا، ہم جتنی ضرورت تھی وہ پوری ہو چکی ہے، اب کہیں اور جنگلات میں، صحراؤں میں
کہ بارش کے مکمل رکنے کی، بند ہونے کی دعا نہ کریں، بلکہ اپنے لیے دعا کریں کہ ہمارے لیے ہمارے علاقے میں وہ نہ ہو، جہاں ضرورت ہے وہاں بے شک ہوتی رہے، اور ہر وقت دنیا میں بارش کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کے بغیر انسانی پانی کی ضرورت یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ انہی بارشوں سے وہ چشمے ابھرتے ہیں، انہی بارشوں سے دریا بنتے ہیں، انہی بارشوں کے پانی سے نہروں میں پانی آتا ہے، انہی بارشوں کے پانی سے زمین کی تہوں میں پانی جمع ہوتا ہے، وہی پانی موٹروں کے ذریعے سے، نلکوں کے ذریعے سے، کنووں کے ذریعے سے وہ استعمال کے لیے نکالا جاتا ہے، اور یہی پانی انسانی پینے کے لیے، طہارت کے لیے، صفائی کے لیے، جانوروں کے لیے، فصلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے نظام زندگی چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب یہ نعمت حاصل ہو، اور جب زیادہ ہو تو استغفار کرنا چاہیے۔ اللہم حوالینہ ولا علینا، یا اللہ ہمارے اوپر نہ کر، دوسری جگہ جہاں ضرورت ہے وہاں اس کو لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔